ایمان یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. ایمان جو ہے وہ خوف و رجا کے درمیان ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے. اگر صرف امید ہے اپنے رب پر کہ جی معاف کر دے گا بس، اللہ کا خوف نہیں ہے، تب بھی ایمان نہیں ہے. اور صرف خوف ہی خوف ہے اور اللہ پر امید نہیں ہے، تب بھی بندہ مومن نہیں ہوتا. ان دونوں چیزوں کے درمیان خوف بھی ہو، امید بھی ہو. اب خوف کب ہو، امید کب ہو؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ جب بندہ مومن کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے، نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، نیکیاں کرنے کے بعد، اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد اب اسے اللہ تعالیٰ سے امید ہو. اللہ تعالیٰ سے کیا ہو؟ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ نیکیاں قبول فرمائے گا، میری نماز قبول فرمائے گا، میرے روزے قبول فرمائے گا. اور امید لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میری ان نیکیوں کے ذریعے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یہ امید ہو. ہاں جب غلطی ہو جائے، جب گناہ ہو جائے، جب رب کی نافرمانی ہو جائے تو پھر حکم کیا ہے؟ اس وقت رب کا خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا رب، میرا خالق میری اس ایک نافرمانی کو اگر پکڑ لے، اسی پر میری گرفت کر لے اور مجھے جہنم میں ڈال دے تو میرا کیا بنے گا؟ کہ وہ مالک کر سکتا ہے کہ جب اس کی نافرمانی کرے. تو اس چیز پر خوف ہونا چاہیے. تو ہمارا آج معاملہ کیا ہو چکا ہے؟ الٹ ہو چکا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اللہ سے امید لگا لیتے ہیں. امید اللہ تعالیٰ سے نیکی کے بعد لگانی چاہیے اور یہ امید لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری نیکی قبول کر لے. اگر یہ میری نیکی قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے میرا رب مجھے معاف فرما دے. نہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی بھی قبول نہ کرے تو وہ خالق و مالک ہے، وہ غنی ذات ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے. اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے. اور برائی اگر ہو جاتی ہے، غلطی اگر ہو جاتی ہے تو بندہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی پر ڈٹا رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے. تو پھر رب معاف فرما دیتا ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب ان یعمل بفرائض، کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ فرائض پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ فرائض پر عمل کیا جائے. یہ حدیث مبارکہ بھی دل و دماغ کے اندر جگہ دینے کے بہت زیادہ لائق ہے. آج ہمارے فرائض مکمل نہیں ہوتے، ہم نوافل کی طرف بہت دوڑتے ہیں. اگر نفلی عبادت بندہ نہ کرے تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ نفلی عبادت کیوں نہیں کی تھی. لیکن اگر فرائض کی ادائیگی نہیں ہے تو فرائض کی ادائیگی کے متعلق قیامت کے میدان میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ فرائض ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، زکاتیں دی تھی یا نہیں دی تھی، رشتہ داروں کے جو حقوق فرائض کے اندر تھے وہ ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے. یہ قیامت کے میدان میں سوال ہوگا. جو چیزیں فرض تھیں اگر اس کے اندر کوتاہی ہوئی تو اس کے متعلق قیامت کے میدان میں سوال ہوگا. میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن سے سوال فرمائے گا. 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوں گے سب سے پہلے. اور قیامت کے میدان کے اندر بندہ مومن ایک قدم ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک ان کے جواب نہیں دے گا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کیونکہ نماز فرض ہے. اس کے بعد سوال ہوگا کہ اپنی عمر کیسے گزاری، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، کہ اپنی زندگی کو کہاں فنا کر کے آئے ہو.
کس کام کاج کے اندر فنا کر کے آئے ہو،